جب آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں مایوس ہوں، میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وہ کبھی بھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا۔ میرا تو اس رب پر توکل ہے، بے شک میرا رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک کہ جب ہماری منصوبہ بندی میں خلل پڑتا ہے، یہ چھین لیا جاتا ہے، ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا۔ سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا، جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں، کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غمزدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے، جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی چیز ہے۔ یہ لمحوں میں شہ رگ تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا، سمندر بن گیا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو
تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔